السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ آج ہم ایک مسجد میں ہیں اور آپ کو ترکی کے جو مساجد کا سسٹم ہے اور یہاں پر جو امام صاحبان ہیں، مؤذن صاحبان ہیں، مفتی صاحبان ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ترکی میں جتنے امام مساجد ہیں، مؤذن ہیں، مفتی صاحبان ہیں، وہ سبھی کے سبھی سرکاری ملازم ہیں اور مفتی صاحب کی بڑی اہمیت ہے۔ محلے کی مسجد جو ہے وہ اس میں امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، ان کے اوپر جو ہیں وہ ضلع کے مفتی صاحب ہیں، ان کے اوپر ڈویژن کے مفتی صاحب ہیں، ان کے اوپر پورے ترکی کے مفتی صاحب ہیں، ان کے اوپر جو پوری وزارت کی مذہبی امور کے وزیر ہیں۔ اس طرح سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ترکی کا جو مساجد کا اور مذہبی امور کا سسٹم کیسے ہے۔ تو اس یہ جو سرکاری نظام ہے یہ گورنمنٹ کا، کہ جو تمام مؤذن، امام صاحبان، مفتی صاحبان جو ہے وہ سبھی سرکاری ملازم ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ جو سرکار کہے گی، جو سرکار کے جو مفتی صاحبان ہیں گورنمنٹ کے، وہ تعلیم حاصل کر کے ہی مفتی بنے ہیں، اور جو مذہبی امور کے وزیر ہیں وہ بھی، ان کو اس بارے میں تعلیم ہے، حاصل ہے، تو وہ اس مقام پر ہیں اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو مساجد میں انہیں خطبے لکھ کر بیچتے ہیں اور وہی پڑھے جاتے ہیں۔ اس سے مذہبی جو ہیں تفرقے پیدا نہیں ہوتے، اور ترکی میں جو مذہبی تفرقے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہے یہاں پر بھی سنی، شیعہ اور علیوی ہیں، اور کافی سارے جو مذاہب اور بھی ہیں، شافعی ہیں، حنفی ہیں۔ تو یہ ایک نظام سسٹم ہونے کی وجہ سے یہاں پر ترکی میں جو مذہبی دنگے فسادات ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہاں پر یہودی بھی آباد ہیں، کرسچن بھی آباد ہیں، اور بھی کافی ساری جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ آباد ہیں، لیکن سبھی جو ہیں وہ اس کے پابند ہیں کہ جو مفتی صاحبان یا جو چرچ کے پادری ہیں، ان کا بھی ایک نظام سسٹم اسی طرح ہے کہ وہ گورنمنٹ کے تمام معاملات جو ہیں ان کے پابند ہیں۔ ہمارے برِ صغیر میں جب مغلوں کی حکومت تھی، تو مغلوں کی حکومت کے دوران جو ہے وہ جتنے امام صاحبان تھے، مفتی صاحبان تھے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا کرتے تھے، اور ان کی اچھی خاصی تنخواہ ہوا کرتی تھی، اور ان کا ایک جو اس وقت کی جو اسمبلی تھی، یا جو اس وقت بادشاہ کے قریب کافی اچھا خاصا ان کا ایک مقام تھا، ان کو ایک اچھا مقام حاصل ہوا کرتا تھا۔ وہ اس مقام حاصل ہوا کرتا تھا، اور جو اچھے تعلیم حاصل کر کے جو بندے ہیں وہ مفتی بننا چاہتے تھے، ان کی خواہش ہوا کرتی تھی، کیونکہ تنخواہ بہت اچھی ملتی تھی۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو، بچوں کو شوق ہوتا تھا کہ ہم امام صاحبان بنیں، مؤذن بنیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اسی طرح یہاں بھی بچوں میں گزشتہ 20-25 سال سے بچوں میں یہ شوق ہے کہ ہم مفتی بنیں، ہم امام بنیں، کیونکہ وہ بھی سرکاری سرونٹ ملازموں کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی بات کی اتھینٹیکیشن ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے برصغیر میں پھر جو ہے وہ انگریز جب حکومت کرنے آ گیا، تو انگریز نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے جو مذہبی معاملات ہیں اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے یہ مساجد چلانی ہے یا اپنے مذہبی معاملات چلانے ہیں تو آپس میں چندہ جمع کریں، یا اپنے جو امام صاحبان ہیں تو ان کو وہ خود تنخواہ دیں۔ اس وجہ سے اس کے بعد جو اچھے پڑھے لکھے بندے ہوا کرتے تھے وہ امام مسجد بننا نہیں پسند کرتے تھے، نہیں بننا چاہتے تھے، ان کے دل میں خواہش ہی ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی سرکاری لیول پر کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ حکومت میں انگریز تھا۔ تو انگریز جو ہے وہ تو اس کو کیا لگے کہ ہمیں دینی مشاورت سے یا فتویٰ لینے سے، اس وجہ سے ہمارے ملک میں یہ جو ہے مفتی صاحبان کی یا امام صاحبان جو ہے وہ جو ہے ان کی تنخواہیں بہت کم ہو گئی۔ ابھی حال ہی میں جب میں پاکستان تھا تو 5-7 ہزار روپیہ جو ہے وہ امام صاحبان کو دیا جاتا تھا، تو باقی جو ہے وہ کھانا پینا محلے سے آگے سے ادھر ادھر سے لوگ دے کے جاتے تھے، تو اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو اگر بندہ جو امام صاحبان ہیں وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں
تو وہی اگر روٹی کے لیے کسی کو کہیں تو پھر ہر لمبی یہ گفتگو ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ترکی کا جو ہے نظام یہ سلطنت عثمانی نے بنایا تھا کہ جو امام صاحبان ہیں, مفتی صاحبان ہیں, ان کو تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ دیا کرے گی. تو اس وجہ سے وہ گورنمنٹ کے پابند بھی ہوں گے کہ اپنے آپ سے. یہی وجہ ہے ترکی میں کہ ترکی میں جو فرقہ واریت ہے نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم ریشو ہے کہ بندے کچھ علماء کرام ہیں جو جذباتی ہیں, جو شیلیں ہیں. نیت ان کی بھی غلط نہیں ہوگی, لیکن گورنمنٹ کو بھی پابندی لگانے کی کوشش کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے بیان کریں. جو ہم فتویٰ گورنمنٹ لکھتی ہے یا جو اپنا جمعہ کا خطبہ لکھتی ہے اس کے مطابق بیان کریں. تو یہ تھا نظام ترکی کا جناب, مساجد کا نظام. اور اس میں کافی سارے شعبہ جات آتے ہیں, کافی سارے لوگوں کو باعزت روزگار ملتا ہے اور ان کا ایک مقام ہوتا ہے اور مرتبہ ہوتا ہے سرکاری لحاظ سے, اور ان کی بھی پینشن ہوتی ہے اور ان کو بھی جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ان کی باقاعدہ طور پر جیسے دوسرے اداروں میں ہوتی ہے. لیکن یہ ریٹائرمنٹ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے کیونکہ جب عالم دین جتنی عمر کی زیادہ ہوتی ہے اتنے وہ ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور بولنے کی چیزیں کی بات چیت کرنے کی جو ہے وہ ایک طریقہ آتا ہے, سلیقہ آتا ہے. تو اس وجہ سے جو امام صاحبان ہیں, مفتی صاحبان ہیں, وہ تھوڑا لیٹ ریٹائر ہوتے ہیں. ہم آپ کو ترکی کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جیسے جیسے ہمارے پاس وقت ملتا جائے گا آپ کو ترکی میں جو نظام سسٹم ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں. قانونی, دینی اور جو تاریخی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.